السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غزوہ بدر کے حالات اور اس کے ماں بعد کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں مسلمانوں اور کفار کی آویزش اور غزوے کے بعد ساری دنیا میں اسلام کا پھیلنا، کفار کا ذلیل ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ذریعے سے اس زمانے کے بڑے بڑے فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو کیسے ہلاک کیا، کمزوروں کے ذریعے بہت زبردست لوگوں کو کیسے مروایا، یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے میدان بدر میں، یعنی بدر کی لڑائی کے میدان میں تمہاری مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے بدر کی لڑائی کے میدان میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور تمہارے پاس جنگ کا سامان بھی بہت کم تھا اور تم بہت کمزور تھے۔ یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313 افراد تھے، 313 افراد، اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جن کے پیر میں جوتیاں تک محفوظ نہیں۔ گرمی کا زمانہ اور چونکہ چلچلاتی دھوپ میں ان کو چلنا، تو اپنے پیروں میں کپڑے کے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے تاکہ پیر زمین پر پڑے تو جلن نہ ہو۔ ہتھیار کا یہ حال کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 313 مسلمان جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور جن کے پاس صرف 70 اونٹ، اور جسم پر جو لڑائی کے زمانے میں لوہے کے ہتھیار اور وہ حفاظت کا پہنتے ہیں جسے زرہ کہتے ہیں، لوہے کا کپڑا، وہ صرف 6 آدمی کے پاس تھی، بقیہ سب ایسا ہی تھے۔ اور تلوار بھی پوری نہیں تھی، 8 تلواریں صرف تھیں 313 آدمیوں کے پاس۔ کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس لاٹھی، کسی کے پاس برچھا، بس یہ چھوٹے چھوٹے اوزار تھے۔ اللہ اکبر، یہ سامان جنگ تھا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کے پاس وہ 1000 کا لشکر مضبوط، اور سب کے پاس زبردست قسم کے ہتھیار اور ہر قسم کے ساز و سامان، 1000 آدمی بہادر، اور وہ لوگ بالکل خوشحال لوگ تھے، یہ غریب لوگ تھے۔ اس کا بھی فرق پڑتا ہے، 3 ٹائم کھانے والا کہیں اور کہیں 1 ٹائم چٹنی روٹی کھانے والا، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ جس کی مدد کرے، کوئی اس کو اللہ اکبر ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے بڑے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا کے رکھ دیا، اور ان میں چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ ابو جہل جیسا شیطانوں کا شیطان، دشمن اسلام، اس طریقے سے اور بہت سے عتبہ وغیرہ بڑے بڑے قسم کے بہادر لوگ، ان کو اللہ نے، ابو جہل کو تو 2 بچوں سے مروا دیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ بہرحال تو یہ میدان جنگ ہے اور یہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے کفار اپنے ساتھ یہ سوچ کر کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں، ان کے پاس تو زرہ نہیں، ان کے پاس تو تلوار نہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے میدان جنگ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں، غزوہ بدر میں لڑائی کے لیے میرے پاس ایک لاٹھی بھی نہیں۔ تو اتفاق سے وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اٹھایا، کہا لو تم اس سے جہاد کرو۔ جب اس نے لے کر کے اس سے جہاد شروع کیا، تو جب وہ کسی پر حملہ کرتا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا یوں کاٹتا جیسے تلوار۔ یہ میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لکڑی کے ٹکڑے سے انہوں نے پوری جنگ لڑی،
تو میں عرض کرتا ہوں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، زرہیں بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، اور تلوار سے حملہ جب کوئی کرے تو روکنے کے لیے جو لوہے کا کپڑا ہوتا وہ بھی نہیں، صرف 6 ایسے آدمی تھے جن کے پاس وہ لوہے کا کپڑا تھا، اور اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایسی ذلت ان کو دی، ایسی ذلت ایسی دی کہ دنیا کی تاریخ میں گویا اس کی مثال نہیں ملتی۔ 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک عاصم ابن ابو عوف کا ذکر آتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی مسلمان اور کافروں کے درمیان، تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گویا ایک آدمی ادھر سے نکلا، ایک آدمی ادھر سے نکلا، تو عاصم ابن ابو عوف ابن جبیرہ سہمی میدان جنگ کا بڑا بہادر مانا ہوا جیالہ تھا، اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا، اپنی شخصیت کے اعتبار سے بڑا ظالم اور مارنے کاٹنے میں بڑا آگے، اللہ اکبر۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، آج میرا ہاتھ مت روکنا، اپنے غرور میں بول رہا ہے نا، آج میرا ہاتھ مت روکنا، آج میں اس شخص کو قتل کر کے رہوں گا جس نے قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، معاذ اللہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا اس نے، وہ حضور کو کہتے مجھے مت روکنا، آج میں چل رہا ہوں، ڈنگ مار رہا تھا نا، اے گروہ قریش، آج اس شخص سے میرا ہاتھ مت روکنا، آج میں میرے ہاتھ سے معاذ اللہ، اس نے کہا کوئی محفوظ نہیں رہے گا، حضور گویا نہیں بچیں گے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور یہ کہہ کے وہ میدان جنگ میں کودا، اپنے بڑائی پر بڑا غرور تھا، اس کی یہ لاف گزاف سن کر کے صحابہ میں سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے ایک معمولی قسم کا سپاہی نکلا، ان کا نام تھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو جوش آیا، یہ خبیث کیا پک رہا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ بالکل بےتاب ہو گئے اور نکلے میدان میں، کہا آ میرے سامنے، اللہ اکبر۔ اور وہ آ کر کے ابھی سنبھل کر کے پیترا بدل ہی رہا تھا جب تک پھرتی سے جا کے انہوں نے ایسی تلوار اس کے اوپر ماری کہ گردن سے کاٹ کر کے پورا 2 ٹکڑ بوس کر دیا۔ یہ اللہ والا زور تھا نا، اس کے پاس شیطان کا زور تھا، تکبر کا زور تھا، اور یہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت حضور کو مارنے کی نیت سے آ رہا، جن کے ذریعے دنیا اور کائنات زندگی پا رہے ہیں، تم اس کو مارنے کے لیے بڑی ہمت کر کے آ رہے، بڑے بہادر بن رہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہے، منہ تو چھوٹا ہے لیکن باتیں اس سے بڑی نکل جائے۔ تو قرآن مقدس میں ایسے موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تم نے بہت بڑی بات بول دی اپنے چھوٹے منہ سے۔ اللہ کو، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنا، یہ تو بالکل چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو گئی نا، اتنی بڑی بات تم نے کہی۔ اللہ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایسے پٹوایا اس کو، فوراً 2 ٹکڑے میں ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ جب دیکھا کہ وہ فوراً گرا اور فوراً مر گیا تو ایک دوسرا دشمن غصے میں نکل کر فوراً وہ بھی دوڑ کر کے آیا، اللہ اکبر۔ اس کا نام تھا معبد ابن وہب، وہ بھی اسی طرح سے بڑا ہی اپنے کو گراں ڈیل سمجھتا تھا، بہادر سمجھتا تھا۔ معبد نے حضرت ابو دجانہ پر حملہ کیا، مگر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے عاشق تھے، اتنا زور سے اس نے حملہ کیا، جھک گئے، اس کی تلوار ادھر چلی گئی، ایک دم صاف بچ گئے۔ اور اس کے بعد اس نے جھٹکے میں جو بہت زور سے مارا تو خود ہی ڈھملا گیا، گر گیا۔ ابو دجانہ سنبھل چکے تھے، انہوں نے پھر وہی ہاتھ جو کہ اس سے پہلے دشمن پر لگایا تھا، عاصم ابن ابو عوف پر، تو وہ تو گر رہا تھا، یہ سنبھل کر کے انہوں نے پھر جو حملہ کیا تو ایسا وار ان کے اوپر کیا، تابڑ توڑ 3-4 حملے کرنے کے بعد وہ جا کے گڈھے میں گر گیا۔ وہ کافر کہاں گرا؟ ایک گڈھے میں گر گیا۔ تو جنگ کے طریقے میں یہ تھا کہ جب کوئی گر جائے تو اسے گرفتار بھی کر سکتے، اپنا قیدی بنا سکتے، انہوں نے قیدی نہیں بنایا، کہا ایسے انسان کو زندہ رہنا کیا ہی ضروری ہے، اب تو ایسے لوگوں کو ایک دم ختم ہی کر دو جو اتنی دشمنی میں آئے ہوئے۔ چنانچہ آپ گڈھے میں کود گئے اور موقع پا کر کے فوراً اگر چاہتے تو قید کر لیتے، لیکن آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ جیسے کہ شکاری ہرن کو ذبح کرتا، اس طرح اس دشمن اسلام کو ذبح کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کے دیوانوں نے ایک ایک جنگ لڑی، بڑی عجیب کہانیاں ہیں، اور بڑے بڑے دشمنان اسلام
ان کو ایسی شکست دی ان میں سے امیہ ابن خلف، نوفل ابن خویلد، یہ بڑے بڑے گناڈیل شیطان تھے جن کے ساتھ حدیث کے اندر بڑے بڑے واقعات منسوب ہیں. لیکن اللہ نے جب ان کو ذلیل کرنا چاہا تو 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے. جنگ ختم ہو گئی، 70 مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا. 70 مارے گئے اور 70 کو قیدی بنایا. اللہ اکبر. ان ساری کی تفصیل کتابوں کے اندر آئی. مکے والوں کا یہ حال تھا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو کوئی کہیں بھاگا، کوئی کہیں بھاگا. کچھ تو ایسے تھے جو جسے کہتے ہیں فراری مجرم، وہ مجرم جو بھاگ جائے، پکڑا نہ جائے. سب کے سب ادھر سے ادھر ٹکر ٹکر ہو گئے. اللہ اکبر. مکے والے جب مکے میں صبح کے وقت اٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے تھے، اس لیے کچھ بھی تھا ان کے اندر شرم بہت تھی. ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے تھے. وہ بھی ذلیل ہوئے. آج خانہ کعبہ الحمدللہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں پورا علاقہ نور علی نور بنا ہوا ہے اور لوگوں کو طواف کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ دیکھو اللہ کا گھر ہے. سرکار نے اس زمانے میں اسے باطل معبودوں سے، بتوں سے، ناپاکیوں سے، نجاستوں سے پاک و صاف کیا اور آج تک وہاں نور ہی نور برس رہا ہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس وقت دیوانہ وار طواف میں لگے ہوئے ہیں. حج کے اندر سارے مناظر اب تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. بڑا قریب آ گیا مکہ شریف اور بڑا قریب آ گیا مدینہ شریف. کاش ہم اس سے قریب ہو جائیں، کاش ہم اس سے قریب ہو جائیں. لوگ تو مکے جا کے بھی مکے سے دور رہتے ہیں، مدینے جا کے بھی مدینے والے سے دور رہتے ہیں. اللہ اکبر. آج میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے خطبات پڑھ رہا تھا. میرے آقا سرکار غوث اعظم کا ایک قول سنو، ہم قادری ہیں، اسے غور سے سننا چاہیے. میں آج صبح نماز فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو اس وقت اٹھ کر کے میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. سرکار غوث اعظم تحریر فرماتے ہیں، لوگوں اے قادریو، کعبے کا طواف کرنے سے پہلے میرا طواف کرو. کیا فرمایا؟ کعبے کا طواف کرنے سے پہلے میرا طواف کرو. میرے طواف میں کامیاب ہو جاؤ گے تو کعبے کے طواف میں بھی کامیاب ہو جاؤ. مرشد کامل سے محبت اور سچی محبت اگر انسان کے دل میں نہیں، لیکن کامل مرشد ہونا چاہیے. کامل مرشد کی محبت کعبے کا تعارف دیتا ہے. اور بغیر ٹریننگ کے اگر کوئی مکہ شریف پہنچ جائے اور خانہ کعبہ سے اسے کیا فیض ہوگا جب کہ کعبے کے رب کے اوپر کسی عبداللہ اور سچے اللہ کے بندے اور کامل مرشد سے اس کا تعارف نہیں ہے، اس نے اپنی نگاہ، اپنے عمل، اپنے کردار کو نہیں سدھارا ہے. تو بہت سے لوگ ہر سال کعبے جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی جاتے ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں کہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، آنے کے بعد نماز کی پابندی کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یا ایسے کعبے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ مرزا غالب نے شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرط تم کو مگر نہیں آتی. ارے اپنے کیریکٹر کو سوچو، اپنے اعمال کو سوچو، اپنی زندگی کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو. یہ سوچ لو پھر اس کے بعد جانے کی تیاری کرو. جب سوچ کے جاؤ گے تو یہیں سے صاف ستھرے ہو کر جاؤ گے، توبہ کے پانی سے غسل کر کے جاؤ گے. میرے آقا سرکار غوث اعظم کا یہ قول آج میں نے پڑھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تمہارے لیے تمہارے کیریکٹر کو مانگتا ہوں. تم اپنے کو ٹھیک کرنا چاہو تو میرے دامن میں آ جاؤ. میں تو دیتا ہی دیتا ہوں، میں لیتا نہیں ہوں. میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ جو میرے قریب آئے گا اسے میں نواز دوں گا. اور پہلے میرا طواف کرو گے پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرو گے تو سبحان اللہ. کیا بات ہے، بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے. اس لیے میں یہیں سے بات چھوڑتا ہوں. جو لوگ پہلے مرشد کامل سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. سائیں عبدالرزاق شمس الکونین رضی اللہ عنہ کے نور نظر اور عارف حق، عالم ربانی اور دل رکھنے والے بندگان خدا میں سے ایک ہیں. ان کا ایک مرید، اس کا یہ حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، تہجد کے وقت بیٹھا ہوا عبادت میں مشغول تھا اور اس سے بہت دوری پر اس کا مرشد اپنے خانقاہ کے فقیروں کے ساتھ وہ کہتا ہے
دیکھو فلاں علاقے میں میرا ایک غلام ہے اور اس غلام کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہے، عرش سے اللہ کا نور اس کے اوپر گر رہا ہے، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، عرش سے اللہ کا نور اس کے اوپر گر رہا ہے اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ روحانی لالوں میں سے ایک لال ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا بات کیا کہی فقیر نے۔ وہ فقیر، وہ نوجوان جس کے بارے میں مشرک کامل نے یہ بات فرمائی، جب وہ حج کے لیے حاضر ہوا تو اس نے اپنا بیان یہ کیا کہ ایک مرتبہ طواف کیا میں نے، دوسری مرتبہ طواف کیا میں نے، تیسری مرتبہ جب طواف کے لیے میں قدم بڑھانے لگا تو کعبہ معظمہ سے اتنا نور میرے اوپر گرا کہ میں چلنا میرا مشکل ہو گیا۔ کعبہ مقدسہ سے اتنا نور میرے اوپر گرا کہ میرا چلنا دشوار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کامل مرشدوں کے غلاموں پر یوں نور برساتا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش اور کرم سے دیکھنا، قبر مقدس سے سرکار خود اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اس کو گلے لگا کر کے پیار کرتے ہیں، اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ یوں بھی سرکار استقبال کیا کرتے ہیں لوگوں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کامل مرشد اگر پیٹھ پر ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے تو وہ تو ایک لکڑی سے بھی وہ تلوار کا کام لے لیتا ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، بکری سے شیر کو مروا دیتا ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کے بندوں کی طاقت، اولیاء اللہ بزرگان دین کی طاقت، اللہ کی طاقت، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اس لیے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو جب بیعت لینے لگے اس وقت قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان صحابہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بیعت کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہے، اللہ کے پاس ہاتھ نہیں، لیکن اللہ ہاتھ اور پیر سے پاک ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ تیری سرپرستی میں کر رہا ہوں، تیری نگرانی میں کر رہا ہوں اور تیری حفاظت میں کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے اور تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اللہ کا دستے کرم ہے، اس کی قدرت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہی دشمنان اسلام میں سے بڑے مشہور قسم کے دو دشمن گزرے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مکے میں کافروں کا میں نے کہا جینا مشکل ہو گیا۔ ایک کافر دوسرے کافر سے کہتا ہے، رات کا وقت ہے، کعبہ شریف حرم ہے اور حتیم کی دیوار، حتیم ہے کعبے کا وہ حصہ جو منحتیم ہے اور اس کے اندر دیوار کھڑی ہوئی ہے، دونوں کافر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، کافروں کا قبضہ ہے مکے کے اوپر۔ تو ایک کافر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے کہتا ہے، ایک کا نام تھا صفوان، دوسرے کا نام تھا عمیر۔ صفوان عمیر دونوں دوست تھے، بڑی اچھی دوستی چل رہی تھی ان کی۔ مکے کے اندر غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد دونوں کا دل ٹوٹا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا پورے مطاف میں، خانہ کعبہ کے پاس کوئی نہیں تھا، تو اس کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے جب سے غزوہ بدر ہوا ہے، بدر کی لڑائی جب سے ہوئی ہے تب سے ہمارا جینا مشکل، 70 لوگ ہمارے دوست مارے گئے ہیں، بڑے بڑے بہادر مارے گئے، اب تو سوچ سوچ کے نیند نہیں آتی رات کو۔ صفوان نے کس سے کہا؟ عمیر سے۔ عمیر نے کہا یار یہی بات تو اپنی بھی ہے، جس بیماری میں تم جل رہے اسی بیماری میں بھی جل رہا ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، اب میرے اوپر بڑا لوگوں کا قرضہ ہے، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میں اتنا غریب نہ ہوتا، میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تو میں تو دیکھتے ہو یہی تلوار لے کے جاتا اور مدینے جا کر کے معاذ اللہ حضور کا نام لیا کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ تھوڑی گھومتے ہیں، ان کو مارنا تو بہت آسان۔ وہ صفوان نے کہا بھائی تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، دو دشمن نا، اس نے کہا میرے پاس پیسہ بہت ہے اور تم کو پتا ہے کہ اس قسم کے کام میں بہت آگے رہتا ہوں۔ کہا تب؟ کہا اگر تم میری مدد کر دے۔ کہا بالکل، تیرا جتنا قرضہ ہے میرے سر پر، ہاں تیرا سارا قرضہ میں ادا کروں گا اور تیرے بال بچوں کی پرورش اور کھانے پینے کی ساری ذمہ داری بھی میرے سر۔ کہا تب؟
کہا بس تب تو سمجھو کام ہو گیا. اچھا بھائی ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے نا بزنس والوں کی زبان میں. سارا قرضہ ادا کر دے گا, بال بچوں کے تمام اخراجات بھی دے گا. اور اس نے کہا بس تو کل سے تم تیار ہو جاؤ, اور ایک بات یاد رکھو یہ کعبہ ہے اور کعبے کا احترام کافر بھی کرتے تھے. کہا ہم ہیں اور تم ہو, کوئی تیسرا نہیں. کہا گیا تو صحیح ہے. کہا تم جاؤ کام کر لو, اور جب تک کام نہ ہو جائے خبردار نہ تمہاری زبان کھلنی چاہیے نہ میری زبان. اس نے کہا ایک دم. اس پر بھی ڈن ہو گیا, طے ہو گیا. دوسرے دن اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا, اور ایسا کہ بس اگر کہیں لگ جائے تو ختم. اور اس کے بعد غصے میں چور اپنے اس نے بلکہ ایک اچھے قسم کی اونٹنی بھی خرید کے اس کو دی. کہا یہ بھی میری طرف سے لے جاؤ, تم بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہو. اور جب کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو پھر دنیا تماشا دیکھے, لوگ بدر کی لڑائی کا معاملہ بھول جائیں گے. یہ اپنی جگہ خوش ہوا, اپنی جگہ چلا. اس کا ایک بیٹا بھی بدر کی لڑائی میں قید ہوا تھا. جو آدمی جا رہا تھا عمیر, اس کا ایک بیٹا بھی بدر کی لڑائی میں قید ہوا تھا. میں نے کہا 70 مارے گئے, 70 قیدی بنائے گئے, ان میں سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا. زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے مدینے میں داخل ہوا, اور مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی شریف کے پاس گیا. لوگ تو پہچانتے ہی تھے ایک دوسرے کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر تھے. وہ جانتے تھے کتنا کمینہ آدمی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ عمیر آیا ہوا ہے, اور گھوڑا اس نے اپنا باندھا, اور اس کے بعد تلوار گلے میں لٹکائی. عرب والوں میں جب تلوار گلے میں لٹکاتے تھے تو اس کا مطلب شکوہ اور شکایت کے انداز سے, گویا کہ کچھ ارادے بد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اشارہ کیا, دیکھو یہ آیا ہے لیکن بری نیت سے آیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, اس لیے تم لوگ الگ. سارے صحابہ مسجد کے ارد گرد, اور اس کے بعد سرکار کے ارد گرد جا کے بیٹھ کہا خبردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حفاظتی انداز میں جاؤ. اور وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جا کے خبر دی, سرکار عمیر آیا ہوا ہے اور تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو, اس کو آنے دو. اب اس موقع پر رک کے آپ خود حضرت عمر کے واقعے پر غور کر لیجیے. مکہ شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کو قتل کرنے کے لیے عمر بھی تو گئے تھے, ان کے پاس بھی ننگی تلوار تھی. یہ تو گلے میں لٹکا تو ننگی تلوار تھی. اللہ اکبر. حضور نے کیا کہا تھا, عمر آتا ہے تو آنے دو. آج عمر کہہ رہے ہیں سرکار دشمن آیا ہوا, حضور نے کہا وہ آ رہا ہے تو آنے دو. لگتا ہے وہی واقعہ پھر دوہرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کو الٹ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر گھبراؤ نہیں. عمر گویا اگر باتی میں سوچا جائے تو یہ کہا جائے کہ عمر تم بھی آئے تھے, تم کو میں نے آنے دیا. عمر بھی آیا تھا, عمیر کو بھی آنے دو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آنے دو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اس کے پاس گئے, اس کی تلوار اس کے گلے سے نکالی اور تلوار کسی صحابی کو دی, اس کو دے دو. اور اس کے بعد اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کے حفاظت کے ساتھ حضور کے پاس آنا یوں. اللہ اکبر. دشمن کا کیا بھروسہ بھائی, کچھ کر ڈالے. آگے بڑھا عمیر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے کا سلام پیش کیا. میرے آقا نے کہا یہ سلام میرے رب نے کینسل کر دیا, اب یہ سلام کچھ بھی, اب تو اسلامی سلام ہے, فرشتوں کا سلام ہے, جنتیوں کا سلام. بل یہ تفصیل لمبی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ذرا اس کو مجھ سے بات کرنے دو. کہا کس نیت سے آئے, مختصر کہا اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں, میرا بیٹا آپ کی خیر میں ہے. کہا صاف بتاؤ کس نیت سے آئے. اس نے کہا وہی جو میں نے کہا. کہا نہیں, صاف بتاؤ تم کس لیے آئے. اس نے کہا یہی اور کیا. کہا اندر کی بات نہیں بتاؤ گے. کہا وہ کیا. کہا میں تو نہیں جانتا اندر کی بات ہے. کہا ٹھیک ہے تم نہیں بتاتے میں ہی بتاتا ہوں. کہا اندھیری رات تھی اور حتیم کی دیوار پر تم اور صفوان بیٹھے ہوئے تھے, اور تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. اللہ, اس کافر کے پیر کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے کہا تم نے اس نے تم سے وعدے کیے کہ وہ تمہارا قرض چکائے گا, تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا, اور تم اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر کے لے کر کے آئے ہو, اور تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے. یہ سننا تھا کہ عمیر کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا آپ حق پر, آپ کا دین حق پر, آپ کا خدا حق پر. اس نے کہا قسم خدا کی
میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی اس بات کو جانتا ہی نہیں. یقیناً آپ کے رب نے آپ کو بتایا, آپ بھی سچے ہیں, آپ کا رب بھی سچا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. آیا تو قتل کر رہے ہیں. اور وہاں صفوان کا حال کیا تھا؟ صفوان لوگوں سے روز جب جو لوگ مدینے سے آتے, خیریت کیا بھائی, خیریت تو ہے, عمیر کی کچھ خیریت ملی؟ وہ کہتے ہیں عمیر کہ تو ہم لوگ کچھ نہیں جانتے. اچھا. وہ مکے والوں میں کہتا تم لوگ مت گھبرانا, ان قریب تم لوگ ایسی خوشخبری سنو گے, ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کی لڑائی کو بھول جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں اللہ کون سی خوشخبری دینے والا ہے. ایک دن آتے آتے ایک آدمی آ کے کہا کہ ارے بھائی تم کو پتا بھی ہے عمیر کا کیا حال ہوا؟ کہا کیا حال ہوا؟ کہ ارے عمیر حضور کے غلاموں میں داخل ہو گیا, پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اس کے بعد صفوان نے وہ گالی شروع کی, وہاں سے اس کو گالی دینا ہے, گالی دینا شروع کیا. وہاں پر حال یہ ہے کہ عمیر میرے آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک اپنی زندگی کی ساری انرجی اور ساری طاقت میں نے کافروں کے حق میں اور کفر کو آگے بڑھانے میں خرچ کیا. لات عزا کے بعد آج سے میں آپ کا غلام اور آپ کے اسلام اور آپ کے دین اور آپ کی غلامی کے لیے میں ساری انرجی صرف کروں گا. حضور مجھے جلدی سے اجازت دیجئے تاکہ میں چل کے مکے والوں کو یہ واقعہ بتاؤں کہ جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا وہ آپ نے دکھا دیا, جو کچھ میں نے نہیں سنا تھا وہ آپ نے سنا دیا, آپ نے جنت کی بشارت دے دی. یا رسول اللہ اب آپ کا غلام ہو گیا ہوں. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو اور ان کو غسل کراؤ, ان کو اسلام سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, ان کے بیٹے کو چھوڑ دو. اللہ بیٹا بھی چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد وہ مکہ شریف میں آئے, ان کی کوشش سے نہ جانے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. دیکھ میرے آقا کا علم مصطفیٰ, میرے آقا کا علم اتنا کامل اور اس قدر, اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول غیب داں, غیب جاننے والے مصطفیٰ. مصطفیٰ کو غیب کل جاننے والے خدا نے وہ علم عطا فرمایا جو کوئی نہیں جانتا وہ مصطفیٰ جانتے. یہاں علم غیب مصطفیٰ نے عمیر کو اسلام کی دولت دے دی ہے نا. اب کون انکار کرے گا اس کا بھائی؟ عمیر کا اسلام لانا کسی اور وجہ سے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ حضور نے ساری وہ باتیں بتا دی جو وہاں پر حتیم میں بیٹھ کر کے وہ صفوان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا. میں مدینے جاؤں گا, حضور کو قتل کر دوں گا, ایسے کروں گا ویسے کروں گا, ساری اگریمنٹ طے تھے. اور یہاں آئے تو حضور کے قدموں میں غلام بن کر کے بیٹھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کے ساتھ وہ بھی آئے تھے, حضور کے چچا, اس کے بعد مسلمان ہوئے. پکڑا گیا, ان کو قیدیوں میں رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا سب لوگوں سے فدیہ لے لو اور ان کو چھوڑو. انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس آئے تو خیال کیا کہ یہ تو میرے بھتیجے ہیں, مجھ پر رحم کریں گے. سرکار نے کہا جو قانون سب کے لیے وہی قانون آپ کے لیے, الگ سے کوئی قانون نہیں. کہا فدیہ ادا کیجئے اور آپ اپنی رہائی لے لیجیے. انہوں نے کہا بیٹے تم کو پتا ہے میرے پاس پیسے ویسے تو ہیں نہیں. سب سن لیا. حضور نے کہا چچا جان آنے سے پہلے آپ نے میری چچی جان کو سونے کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کے دیا ہے اور کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا, ہو سکتا ہے بعد میں کام آئے. آخر وہ سونا کس دن کام آئے گا؟ علم غیب مصطفیٰ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چچا جان کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ کے پاس تو سونے کا پورا اینٹا موجود ہے جو چچی جان کو آپ دے کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر, یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو گئے. وہی حضرت عباس ہیں, حضور کے چچا ہیں. جب لوگ ان سے پوچھتے اے حضرت عباس پوچھئے آپ یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ آئے ہائے, پوچھتے کہ چچا جان حضور کے چچا آپ ہیں, بتائیے آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے؟ ان کی جب ایمان لائے تو دل کی حالت بدل گئی. ادب سیکھو. کیا کہا انہوں نے کہا پیدا میں پہلے ہوا لیکن ہر حالت میں حضور بڑے ہیں. بات وہی کہی نا. دوسرا کہتا ہے کہ میں پڑھا ہوں, کہہ دیتے نا ایسے. لیکن اس بات میں اس بات میں کتنا فرق ہے. یہ بے ادبی کی بات ہے, وہ ادب والوں کی بات ہے. انہوں نے کہا ہر حالت میں حضور مجھ سے بڑے ہیں, میں پہلے ان سے پیدا ہوا ہوں. کیا بات ہے. یہ ادب ایمان سکھاتا ہے. ایمان جس کے پاس ہے وہ ادب جانتا ہے, اللہ کا ادب,
رسول کا ادب، دین کا ادب، ایمان کے دائرے میں سچے دل سے جب داخل ہو گیا انسان تو ادب کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات کے ذریعے سے ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔